لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت السکوت، اس سے متعلق آج معلوم کریں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور اس کی جو اسماء حسنہ ہیں اس سے متعلق میں کل ہی ہمارے ایک ساتھی سے بتا رہا تھا کہ یعنی ہم بحیثیت ایک انسان یعنی اپنے والدین، اپنے بھائی بہن، اپنے دوست و احباب، ساتھ میں رہنے والوں کے لیے یعنی کتنا تعارف ہمیں رہتا ہے، کتنی جانکاری ہمیں رہتی ہے، کتنی معلومات ہمیں رہتی ہیں. بلکہ یعنی میں ہمارے وہ ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ سیاسی لوگ ہیں، فلمی دنیا کے لوگ ہیں، کھیل کے لوگ ہیں، اس طرح کے لوگوں کو بھی ہمیں تعارف رہتا ہے اور اچھا خاصا تعارف رہتا ہے. کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا اور کیا کچھ کیا انہوں نے، سب کچھ ہمیں معلوم رہتی ہیں چیزیں. لیکن جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے، ہماری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ مدبر کائنات ہے، جنت جہنم کا مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہی جنت ملے گی. لیکن اللہ سے متعلق تعارف اگر پوچھا جائے تو تعارف نہیں ہے ہمارے پاس، سوائے اس کی کہ موٹی موٹی دو تین باتیں ہیں جو ایک غیر مسلم کو بھی رہتی ہیں کہ اوپر والا، یہ دو تین باتیں تو غیر مسلم بھی جانتا ہے. اس سے ہٹ کر کے ایک تعارف جسے کہتے ہیں کہ رب العالمین کا یہ جو تعارف ہے، جو صفات ہیں اس کی، جو اسماء حسنہ ہیں، یہ نہیں معلوم ہے. بہت افسوسناک بات ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے متعلق میں نے ایک جائزہ لیا لوگوں میں کہ جو ہے اتنی بات معلوم رہتی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، بس ایک عدد. 99 نام بھی نہیں گنوا سکتے ہیں، لیکن ناموں کا معنی نہیں معلوم ہے، پھر مطلب اور اس کی وضاحت تو بہت دور کی بات ہے. کس قدر افسوس کی بات ہے، سبحان اللہ العظیم. تو آج 90 کلاس ہماری ہو چکی ہیں الحمدللہ. یہ ایک خوش آئند بات ہے، اللہ کا فضل ہے یہ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہم نے کافی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. آج جس صفت سے متعلق گفتگو ہوگی، جیسے کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت السکوت. السکوت کہتے ہیں عربی زبان میں خاموشی کو. جیسے ایک شخص کلام کر رہا ہے، کرتے 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 ایک رک جاتا ہے تو اس کے لیے سکتا کا لفظ آتا ہے. یعنی سکتا کے معنی آتے ہیں یعنی خلاف الکلام. ابھی ایک شخص کلام کر رہا ہے تو وہ متکلم ہے، کلام کر رہا ہے. کلام کرتے کرتے خاموش ہے ابھی وہ، تو پھر کہتے ہیں کہ ساکت، ابھی خاموش ہے وہ. سکتا اس معنی میں کہ کلام کرتے ہوئے، یعنی کلام کا جو ضد ہے، بات چیت کا جو ضد ہے، اس معنی میں سکتا قرآن مجید میں نہیں آیا ہے. اس معنی میں قرآن مجید میں سکتا اس معنی میں آیا ہے کہ ایک انسان کو جو غصہ آتا ہے نا، پھر غصہ جب اس کا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی سکتا کا لفظ آتا ہے. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف بخشا اور تورات بھی اللہ نے آپ کو دی، واپس آئے تو بت پرستی آپ نے دیکھا نا، تو جو غصہ آپ کو تھا، تو قرآن کہتا ہے سورۃ الاعراف میں وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَىٰ الْغَضَبُ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا. تو سکتا وہاں پر کلام کا ضد نہیں ہے، جو غصہ تھا وہ غصہ جاتا رہا آپ کا، یہ معنی وہاں پر. تو اس معنی میں بات چیت کی خاموشی کے لیے سکتا کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے. اس کے برخلاف نصتا کا لفظ آیا، صمتا کا لفظ آیا، صمتا ام انتم صامتون. اور اسی طرح سے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ بات چیت کی خاموشی کے لیے آتا ہے، وہ چپ رہنا. تو سکتا چپ رہنا، بات نہیں کرنا، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے. کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے مطابق. اللہ صفت کلام بھی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس پر ہم نے 2 درس یہاں پر دیے اللہ کی توفیق سے الحمدللہ، یوٹیوب پہ آ بھی گیا ہے وہ. جیسے اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سکوت بھی ہے، چپ رہنا.
کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے مطابق. آج میں ایک درس دے رہا تھا جامعہ محمدیہ میں، وہاں پر بھی ایک ایسا ہی لفظ آیا تھا، تو میں نے یہی کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے، اس کو آپ لکھ کے رکھ لیں ہمیشہ کے لیے، مطلب سینے میں لکھ کے رکھ لیں. کہا کہ القول فی الصفات کالقول فی الذات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت سے متعلق وہی گفتگو ہوگی جو اللہ کی ذات سے متعلق ہوگی. اب ان عشائرہ کو دیکھو آپ، جو ہمارے ہندوستان بھر میں ہیں، سعودیہ کو چھوڑ کر کے آس پاس تقریباً عشائرہ ہیں. آپ دیکھیے میں نے بارہا کہا ہے نا یہ بات میں نے آپ سے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت وجود، اللہ تعالیٰ کا وجود، اس کا کوئی انکار کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ بھی میرا بھی تو وجود ہے؟ تشبیہ لازم آئے گی، کیسے؟ مخلوق کے مشابہ ہو جا رہی ہے چیز. کوئی کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیات، صفت حیات، کوئی یہ کہتا ہے کہ بھی مجھے بھی زندگی ہے اور عام مخلوق کو بھی زندگی، جانوروں کو بھی زندگی ہے؟ اللہ کے لیے میں نہیں کہوں گا یہ. کیوں؟ اس سے جو ہے مطلب تشابہ لازم آتا ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، یکسانیت والی بات ہو جا رہی ہے، مشترکہ بات ہے. ایسے کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حیات کی کوئی نفی کرتا ہے، وجود کی نفی کرتا ہے؟ تو پھر اسی اصول کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کو مانیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت وہ بھی ہے، بھلے ہی کلمہ لفظ مشترک ہے دونوں میں، لیکن معنی الگ ہے، مخلوق کے لیے الگ، خالق کے لیے الگ. یہی تو اصل ہے نا. اللہ رب العالمین کلام کرتا ہے، بندہ بھی کلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے وہ، لیکن مخلوق کلام کرنا، خالق کا کلام کرنا، دونوں الگ چیزیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، سورہ نحل کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت بہت اعلیٰ صفت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش رہتا ہے، چپ رہتا ہے، کیسے؟ کما یلیق لشأنہ، جیسے اللہ کی شان کے مطابق. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چپ رہتا ہے. آپ کو یاد ہے میں نے ایک درس دیا تھا مستقل کم و بیش 45 منٹ کا، جس میں یہ بات بتایا تھا کہ اہل السنہ والجماع کا یہ موقف ہے کہ اہل السنہ والجماع اللہ تعالیٰ کے جب صفات کا اثبات میں جب پیش کرتے ہیں، اس بات میں جب پیش کرتے ہیں تو کثرت سے پیش کرتے ہیں اور مفصل پیش کرتے ہیں، مفصل. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، اس طرح سے. جب نفی میں کرتے ہیں تو اجمالاً عند الضرورہ، ضرورت کے بقدر جو ثابت ہے وہ تو بہت کم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات کا اثبات اتنا زیادہ ہے، اتنا ثابت کیا گیا ہے کتاب و سنت میں. نفی جو کی گئی ہے وہ تو نہ کے برابر ہے. جیسے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نفی ہے، اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ لم یلد ولم یولد، نفی کی گئی ہے. تو نفی جو بہت ہی کم ہے، بہت ہی کم ہے، نہ کے برابر ہے. نہ کے برابر مطلب اس کے مقابل، اسی حد تک اس کو بیان کرنا چاہیے. تو سکت یہ بھی اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفت کلام ہے، جو صفات فعلیہ میں سے جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، ویسے ہی جب چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوت اختیار فرماتا ہے. کما یلیق لشأنہ، ہم اسی کے مکلف ہیں. ہم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مذکور نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں یہ چیز موجود ہے. ایک حدیث آتی ہے جو ہے بہت معروف اور کئی صحابہ سے مروی ہے، سلمان فارسی سے، ابو ثعلبہ الخشنی سے، ابو الدرداء سے، عبداللہ بن عباس سے موقوفاً رضی اللہ عنہ اجمعین، اور بسند صحیح. شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. یہ ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور جو متعدد صحابہ سے یہ حدیث ثابت ہے، سب میں ملے جلے الفاظ ہی ہیں، اس لیے میں بس ایک حدیث سنا رہا ہوں کیونکہ وہ لفظ اس میں سب میں وہی ہے. ایک تابعی ہیں، بلکہ کبار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا، مخضرم پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ ابھی میں نے ایک درس دیا تھا مستقل آدھے گھنٹے کا، مخضرم کس کو کہتے ہیں، ضرور سنیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو مخضرم کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے، لیکن اللہ کے رسول سے ملاقات نہیں کر پائے، صحابی ہونے کا شرف حاصل نہیں کر سکے. انہیں مخضرم کیوں کہا جاتا ہے وہ تفصیل ہے، اس درس میں نے کہا ہے. تو یہ جو ابو عثمان النہدی کنیت سے مشہور ہیں، عبد الرحمن نام تھا ان کا، لیکن مشہور ہیں کنیت سے ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ، کبار تابعین میں سے ہیں، کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جب صحابہ دنیا بھر میں پھیل گئے نا، عراق چلے گئے، ملک شام چلے گئے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف چلے گئے تھے. اور وہ فتوحات کا دور، دھیرے دھیرے کر کے فتوحات ہو رہی تھی، اسلام کی سرحدیں بڑھ رہی تھیں.
تو وہاں پر جب یعنی فتوحات کے دوران میں ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ جو جانور جو 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 جنگلی گدھے ہوتے ہیں جسے ہم زیبرا وغیرہ کہتے ہیں، تو اس کی کھال سے بنا ہوا جو لباس ہے وہ پہننا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ ایسے ایک سوال آیا تھا سلمان فارسی کو رضی اللہ عنہ کہ اس کی کھال سے جو لباس بنایا جاتا ہے وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یہ. اور اسی طرح سے دیگر چیزیں بھی، الجبن ایک لفظ آتا ہے، السمن ایک لفظ آتا ہے، گھی اور پنیر، اور اس سے متعلق سوالات آنے لگے آپ کو. تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی فقہ دیکھیں، ایک تو حدیث رسول یاد تھی ان کو، اور مسئلے کو کیسے حل کیے دیکھیں آپ نے ماشاءاللہ. دیکھیے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو ضمناً موضوع سے ہٹ کے، لیکن ہمیشہ کام آئے گی آپ کو انشاءاللہ، اور وہ حدیث اسی موضوع سے متعلق ہے. عبادات کی جب بات آتی ہے نا، عبادت کی اصل کیا ہے؟ منع. اصل کیا ہے؟ منع ہے. مثال کے طور پر ابھی میں اور آپ سب جا کے اذان دے سکتے ہیں؟ اذان دے کے چلو آپ الگ سے نماز پڑھیں گے؟ نہیں. مغرب کے بعد عشاء کی نماز ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھی اذان دینے سے منع کر رہے ہیں، کتنے اچھے کلمات ہیں. نہیں، عبادات میں اصل منع ہے جب تک کہ کرنے کی دلیل نہ آ جائے. لیکن معاملات میں اصل جواز جب تک کہ منع کی دلیل نہیں آ جاتی. دیکھیں میرے رنگ الگ ہے لباس کا، آپ کا رنگ الگ ہے، آپ کا رنگ الگ ہے. میں اگر کسی سے کہوں کہ اس لباس کا نہیں پہنا، رنگ کا نہیں پہنا چاہیے، کہ دلیل وہ مجھ سے پوچھیں گے کیوں. عبادت میں کرنے جاؤں گا تو لوگ مجھ سے پوچھیں گے کیوں عبادت انجام دے رہے ہیں. معاملات میں ٹوکوں گا تو پھر مجھے ہی دلیل دینی پڑے گی. بات واضح ہوگی آپ کو؟ یہ معروف چیز ہے. تو یہ حدیث مبارکہ اسی سے متعلق ہے. میں موضوع سے ہٹ کے بس مسئلے کو سمجھایا ہے میں نے. وہ حدیث کیا ہے؟ سلمان فارسی نے کہا رضی اللہ عنہ کہ دیکھو جو سوالات تم نے مجھ سے کیے ہیں نا پنیر گھی سے متعلق، اور جو ہے الفرا فرون سے، جو وحشی جو گدھا ہوتا ہے اس کے جو جنگلی گدھا، اس کے چمڑے سے بنا، اس کی کھال سے بنا ہوا لباس پہننے کی شرعی حیثیت. کہا کہ دیکھو ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال ما احل اللہ، حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، یعنی نام لے کے بھی یہ حلال ہے یہ. والحرام ما حرم اللہ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا. بات واضح ہوگی آپ کو؟ اب کہا وما سکت عنہ، ایک چیز کیا ہے اللہ نے حلال کیا وہ حلال ہے، والحرام ما حرم اللہ، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا. اب درمیان میں کیا ہے؟ وما سکت عنہ. لفظ دیکھو آپ، رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وما سکت عنہ، اور جن چیزوں سے متعلق اللہ نے خاموشی اختیار کی فہو بما عفا عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ تمہارے سے لیے معفوان، پوچھ ہونے والی بات نہیں ہے. جو چیز حلال ہے حلال، جو چیز حرام ہے حرام. ہاں درمیان کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اگر اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے مثلا جو حرام کے، اس کے اندر جو حرام ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں یا اصول بتائے گئے ہیں وہ اصول اس میں ہیں، تو پھر اس کی بنیاد پر وہ حرام ہوگا قیاس کی وجہ سے، وہ دیکھا جائے گا پھر. ورنہ اصلاً کیا ہے؟ وما سکت عنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز سے متعلق خاموشی اختیار فرمائی، خاموشی کا لفظ استعمال کیا گیا. ضد الکلام، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، صفات فعلیہ میں سے. جب چاہے گا اللہ تعالیٰ خاموشی اختیار کرے گا. کما یلیق لشان، جسے اللہ کے شان کے مطابق ہے، بندوں کی طرح نہیں، مخلوق کی طرح نہیں. جیسے دیگر صفات ہیں ویسے یہ بھی ایک صفت ہے. وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. وما کان ربک نسیا، تمہارا رب تو بھولا نہیں ہے نا. انسان ہے کیا کہ میں وہ ایک چیز بولنا بھول گیا؟ یہ تو رب العالمین ہے، اللہ سے کہاں بھول. اللہ اکبر. شیخ البانی کو ہم دیکھتے ہیں رحمہ اللہ، ان کی کتابیں پڑھتے وقت وہ تخریج کرتے وقت کہتے ہیں کہ جو ہے مطلب کسی بڑے عالم سے متعلق کبھی کوئی چوک ہو جاتی ہے، کبھی شیخ البانی سے ہی کہ وہ چیز ان کے دل و دماغ سے بات نکل جاتی ہے، حافظے سے نکل جاتی ہے کبھی کوئی بات، تو فوراً لکھتے ہیں فسبحان من لا ینسا، صرف اللہ کی شان ہی ہے، بھی اللہ ہی ہے جسے کسی بھول نہیں، بندے کی تو مطلب بشری تقاضا ہے. ایسا لکھتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ. تو جو ہے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم وما کان ربک نسیا، تمہارا رب تو بھولا نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے. تو پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ سکاتا کہ اللہ کی شان کے مطابق. مجموع الفتاوی جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی فتاوے جمع کیے گئے ہیں شیخ عبد الرحمن ابن القاسم نے، ان کی زندگی پر بھی میں نے مستقل ایک محاضرہ دیا الحمدللہ. تو میں جو ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے نہیں معلوم میں نے کہاں رکھ دیا ہے. 6ویں جلد تھی، گزشتہ ہفتہ بھی لانا تھا، بھول گیا میں. اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابو بکر ابن خزیمہ رحمہ اللہ
ان کے حوالے سے لکھا ہے اور ان کی جم کے تعریف کی ہیں اور ایک لیڈر ایک قائد کے طور پر پیش کیا انہوں نے ابن خزیمہ کو رحمہ اللہ، کہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے ایک شخص سے بحث کرتے ہوئے کہ جس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہ کلام کرتا ہے نہ سکوت اختیار کرتا ہے، کہا کہ دونوں نص سے ثابت ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے جس مدلل انداز میں ان کے سامنے گفتگو کی، ابن تیمیہ نے اسے نقل کیا ہے رحمہ اللہ، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے، جیسے اللہ کی شان کے مطابق ہم کیا ہیں، اس بات کے مکلف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھیں اور جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم متعارف ہوں، ہم اسی کے مکلف ہیں۔ صحابہ کے پاس دیکھیں کوئی چپقلش نہیں تھی، کوئی پیچیدگی نہیں تھی، جبکہ آپ جانتے ہیں صحابہ، یعنی حافظ جلال الدین سیوطی کا نام سنا آپ نے؟ سنا ہے آپ نے؟ 911 ہجری سنہ وفات ہے ان کا۔ ان کی کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، بڑی 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 پتے کی کتاب، بہت عمدہ کتاب ماشاءاللہ۔ تو اس میں جو انہوں نے حصے مقرر کی ہیں، النوع الاول، پہلی قسم، دوسری قسم سے، اس میں 80 قسمیں ہیں۔ اس میں جو آخری جو قسم ہے اس میں مفسرین کے جو طبقات ہیں، پہلے صحابہ کا پھر تابعین کا، ایسے اس کو بھی بہت بڑا مفصل تفصیل سے لکھا انہوں نے۔ اس میں ایک بات انہوں نے بہت عمدہ لکھی ہے، ایک عالم کے حوالے سے لکھے ہیں، حافظ ابن ابی الدنیا، نام سنا آپ نے؟ ابن ابی الدنیا، یہ امام بخاری کے تلامذہ میں سے ہیں، 281 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، پرانے دور کے۔ عباسی خلافت تھی نا، جو بادشاہ ہوتے تھے ان کے بچوں کے مربی ہوتے تھے، وہ ان کے بچوں کی تربیت کے لیے رہتے تھے وہ۔ کئی کتابیں ان کی، ان کا پورا موسوعہ، پورا مجموعہ چھپا ہے ان کا، میرے پاس ہے الحمدللہ۔ تو ان کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے، لیکن ان کی کتابوں میں نے دیکھا تو مجھے تو وہ عبارت نہیں مل پائی، مجھے یقیناً ہوگی جو حافظ جلال الدین سیوطی نے کہا ہے۔ کہا کہ صحابہ نے جو عربی زبان ان کے اندر تھی وہ طبعی تھی، طبعی، کسبی نہیں تھی کہتے ہیں۔ سمجھا آپ اس بات کو؟ جیسے عربی زبان مجھے اور آپ کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی دیکھیے آپ عموماً جو طالب علم عربی زبان سیکھتا ہے نا، اسے کچھ لکھنے کے لیے بولو، پہلے اردو میں ایک جملہ بناتا ہے، پھر اس کو عربی میں ڈالتا ہے، تو پڑھتے ہی معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ عربی کا اسلوب نہیں ہے کہ نہیں؟ تو صحابہ کی جو عربی دانی تھی وہ طبعی تھی۔ قرآن نازل ہوا انہی کی زبان میں، بلسان عربی مبین، قرشی اسلوب میں قرآن نازل ہوا ہے۔ ایسے میں کبھی صحابہ کو آپ نے ایسی پریشانی نہیں دیکھی ان کے اندر ہم نے۔ اسی لیے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی ایک مرتبہ عبارت میں نے یہیں پڑھ کر کے سنایا تھا، میں نے گزشتہ کلاس میں نے کہا تھا التمہید کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا، اور صحابہ کا یہی عقیدہ تھا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو یوں ہی مان لیتے اور وہ غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی کبھی تعریف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ ان سے کہتا کہ تعویل ہونی چاہیے، اور تعویل نہیں کی صحابہ نے، اور اللہ نے تعریف کی، ان کی مدح کی، ان کی شان کو اللہ نے بڑھایا، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ایسے کہا ابن عبد البر نے رحمہ اللہ، جزاہ اللہ خیرہ۔ تو بہرحال یہ آج کی موضوع سے متعلق یہی بات تھی، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کو پڑھنے اور اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔